السلام علیکم پاکستانیوں، اوورسیز پاکستانیوں، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو عید مبارک۔ آج عید کا دن ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک انسان کو جسے جیل میں قید کیا گیا، جو اس عید والے دن بھی اپنی عید کی نماز ادا نہ کر سکا، اسے اجازت نہیں دی گئی۔ یہ صرف اس عید کی بات نہیں ہے، پچھلی عید میں بھی یہی ہوا، اسے پچھلے جو 2 عیدیں گزری وہاں بھی یہی ہوا۔ میں بات کر رہا ہوں عمران خان کی۔ عمران خان جسے جیل میں قید کیا گیا ہے، اسے نماز کی اجازت نہیں، لیکن جہاں شہباز شریف، حسن نواز، آرمی چیف بیت اللہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ عمران خان نے آج عید کس طرح گزاری، آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ملک میں جو ظلم فسطائیت عروج پہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک اور عمران کی بات کرتے ہیں، عمران ریاض خان۔ عمران ریاض خان یہ وہ انسان ہے جسے 2-3 مرتبہ حج پہ جانے سے روکا گیا۔ آج عمران ریاض خان نے حج ادا کر لیا ہے، بیت اللہ کی زیارت کر لی ہے، عمران ریاض نے عبادات کر لی ہیں، اور پھر عمران ریاض کی جو تصویر سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے بال کٹوائے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ لیکن یہ عمران ریاض کی ایک تصویر نہیں، بلکہ یہ اس ظالم لوگوں کے لیے منہ پہ تماچا ہے، اس ظالموں کے لیے عبرت ہے کہ ایک رستہ انسان کا رستہ ہوتا ہے، ایک پلان انسان کا پلان ہوتا ہے جس پہ وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک پلان اللہ تعالیٰ کا پلان ہوتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ عمل کرتا ہے، لیکن انسان کا پلان اس پلان کے آگے تنکا بھی نہیں ہوتا۔ تو عمران ریاض کو حج سے روکا گیا۔ عمران ریاض کو مجھے یاد ہے ایک دفعہ تو میں خود ایئرپورٹ پہ چھوڑنے گیا تھا، اسلام آباد ایئرپورٹ۔ میں نے ان کی سٹرگل دیکھی تھی، میں نے باگنا دیکھا تھا، کس طرح عمران ریاض کبھی یہاں جاتا تھا، کبھی یہاں جاتا تھا، کبھی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکاتا تھا، کبھی مچل کے جمع کروانے، کبھی کیا کیا کبھی کیا کیا۔ سو اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کی۔ عمران خان کو 5 اگست 2023 گرفتار کیا گیا تھا، اور آج 600 کتنے دن ہو چکے ہیں، عمران خان جیل میں ہیں۔ عمران خان جیل میں ہیں، اور جیل کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جیل آسان ہوتی ہے، جیل بہت مشکل جیل ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک انسان اگر یہی سوچ لے کہ وہ ایک دن کمرے میں اکیلا بند رہے گا تو وہ کس طرح اپنا دن گزارے گا، یہ سوچیں۔ آپ ایکسپیریمنٹ کریں، ساری پاکستان کی قوم مل کے اس چیز کو ایکسپیریمنٹ کرے کہ آپ نے ایک دن آپ نے اپنا اے سی بند کر دینا ہے، آپ نے اپنی لائٹ بند کر دینی ہے، کیونکہ ان کے بیرک کی بجلی بند کی جاتی ہے، آپ نے پنکھا بند کر دینا ہے، اور آپ نے ایک دن کمرے میں گزارنا ہے بغیر کسی موبائل کے، بغیر کسی چیز کے۔ تو آپ دیکھیے گا کتنا مشکل ہوتا ہے جیل گزارنا۔ لیکن اس انسان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اس انسان کو توڑنے کے لیے بہت کوششیں کی گئی، لیکن افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ انسان جو بنی گالہ میں اپنے دوستوں، ساتھیوں، اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کرتا تھا، زمان پاک میں عمران خان عید کی نماز ادا کرتے تھے، آج عمران خان کو ایک مرتبہ پھر عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عمران خان نے پچھلی مرتبہ سفید کلر کا سوٹ پہنا تھا، اس مرتبہ یہ نہیں پتہ چل سکا کہ عمران خان نے کیا پہنا ہے۔ پچھلی مرتبہ ایک دفعہ تو ان کے کپڑے بھی روک لیے گئے تھے۔ لیکن ایک انسان جیل میں بند ہے تو وہ جیل میں اگر اچھے کپڑے پہنتا ہے، اسے عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تو یہ کیسا معاشرہ ہے؟ یہ کوئی جموں کشمیر نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ اور پھر اس انسان کو نماز ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے، اس انسان کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جس انسان نے پوری دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی، جس نے پوری دنیا میں جا کے پاکستان کا نام بلند کیا، جس نے جا کے دنیا کو بتایا کہ جب آپ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور دل کی تکلیف سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس انسان کو آج جیل کوٹری میں قید کیا گیا ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور وہ انسان امید لگا کے بیٹھا ہے اس قوم سے کہ میری قوم اٹھے گی، میری قوم جاگے گی۔ سو عمران خان کی عید تو اس طرح گزری ہے۔ دیکھیں، مجھے وہ فوٹیجز یاد ہیں جب عمران خان زمان پاک میں تھے
تو وہ اٹھتے تھے، بنی گالہ میں وہ ہوتے تھے، اٹھتے تھے، عید کے دن بکرے کو ہاتھ پھیرتے تھے، بکرے کی قربانی ہوتی تھی۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے آج قربانی دی ہے، آج بہت سے لوگوں نے قربانی کی ہے۔ اللہ سب کی قربانی قبول کرے۔ اللہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دی ہے، اللہ اس کو قبول کرے۔ لیکن عمران خان کی عید اس طرح گزری ہے۔ عمران خان کو اس شدید گرمی میں جیل میں رکھا گیا ہے، جہاں نہ کوئی اے سی ہے، نہ کوئی اس طرح کی سہولت ہے کہ وہ انسان وہاں ٹھیک گزار سکے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ ایک دن اس طرح ایکسپیریمنٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جیل کتنی مشکل ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گیا عمران خان کے حوالے سے۔ اور ابھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ دیکھیں، یہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے جن لوگوں نے اس انسان کو جیل میں قید کیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ عمران خان کے کلپ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف آپ نے عمران خان کو قید کیا ہے، دوسری طرف آپ جا کے کعبہ کے اندر جاتے ہیں، دوسری طرف آپ جا کے وہاں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اب میں کیا اس پہ کمنٹ کروں؟ پھر ان کو تکلیف پہنچتی ہے، پھر ان کو غصہ آتا ہے۔ آپ ایک انسان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ سب ان کے اختیار میں ہے۔ ایک انسان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے اور خود جا کے وہاں بیت اللہ میں جا کے نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا سین ہے، یہ اس ملک میں چل رہا ہے۔ میں بات کر رہا تھا عمران خان کی، مجھ سے اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں سمر اعلیٰ الیکشن کے حوالے سے کہ وہاں تحریک انصاف ہار گئی۔ میں کہ تحریک انصاف نہیں ہاری، وہاں یہ تمام طاقتیں ہار چکی ہیں۔ وجہ یہ کہ انہوں نے جو کچھ کیا، انہوں نے مختلف طرح کے بیانیے بنائے، انہوں نے سازشیں کی، انہوں نے عمران خان کو قید کیا، سختیاں کی، لیکن اگر میں کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ جاتا تھا تو عمران کا نعرہ لگا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے دو نمبر طریقے سے جیت گئے ہیں، لیکن ایک چیز ان کو پتہ چل گئی ہے کہ عوام خان سے پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ عمران خان نے اپنی عید جو ہے ایک مرتبہ پھر جیل میں گزاری ہے، اور یہ بحیثیت قوم ہم سب کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے کہ ہم سب اپنی عیدیں خوشی سے، ہم سب اپنی عیدیں اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور وہ بادشاہوں جیسا انسان جیل میں بند ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں عمران ایاز خان کی۔ عمران ایاز خان کو حج سے روکا گیا ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ عمران ایاز خان وہ قید میں تھے، وہ مطلب انہیں گواہ کر لیا گیا تھا، انہیں ٹارچر کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ دوسری مرتبہ عمران ایاز تب حج نہیں ادا کر سکے۔ تیسری مرتبہ عمران ایاز جب باہر آئے، جب ایک ناحق قید کے بعد، ایک ظلم سہنے کے بعد باہر آئے، تو جب وہ باہر آتے ہیں تو وہ آ کے حج کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے اس مرتبہ حج ادا کرنے جانا ہے۔ تو وہ بہت کوششیں کرتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکاتے ہیں، کبھی کسی جج کا دروازہ کھٹکاتے ہیں۔ سو آخری دن ان کو اجازت دی گئی تو وہ اسلام آباد ایئرپورٹ جاتے ہیں، وہاں روک لیا جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ سے اجازت لے کے لاہور ایئرپورٹ سے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے احرام لپیٹا ہوا تھا اور احرام سمیت انہیں گرفتار کیا گیا۔ یہ ہوا عمران ایاز کے ساتھ۔ پھر عمران بھائی جس طرح ہجرت کر کے لندن پہنچے، اور لندن پہنچ کے وہ انسان چاہتا تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں اب خود کو محفوظ ہو گیا ہوں، اب میں حج ادا نہیں کرنے جاؤں گا۔ دیکھیں، کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ ملک سے بھاگنے جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن وہ انسان لندن گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو امارات ہیں جیسے دبئی ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، یہاں لوگوں کے لیے بہت سختیاں ہیں، کیونکہ وہاں ان لوگوں کا کنٹرول ہے۔ جیسے ارشد شریف کو دبئی سے نکالا گیا، وہ صرف یہاں سے ساری سازش ہوئی تھی۔ تو عمران ایاز نے آنے سے پہلے یہ پیغام دیا کہ ہو سکتا ہے مجھے وہاں سے گرفتار کر لیا جائے، ہو سکتا ہے مجھے وہاں سے گرفتار کر کے پاکستان لے کر آیا جائے، لیکن میں حج ادا کرنے جاؤں گا۔ تو اس انسان نے حج ادا کیا، اور جب وہ انسان وہاں مدینہ مکہ پہنچا تو اس انسان کو جو محبت ملی عمران ایاز خان کو، اللہ یہ محبت کسی کسی کے نصیب میں ڈالتا ہے۔ تو ایک تو عمران بھائی کو حج کی بہت بہت مبارک ہو، حج ادا کر لیا ہے ماشاءاللہ سے۔ دوسرا، عمران خان جیل میں قید ہیں۔ تیسرا، یہ امپورٹڈ حکومت، یہ موجودہ رجیم، یہ سازشی ٹولے، یہ دو نمبری سے آئے لوگ، اور یہ جا کے وہاں بیت اللہ کی زیارتیں کر رہے ہیں، وہاں نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کا حق کھاتے ہیں، جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں، جب آپ کسی کو عبادت سے روکتے ہیں، تو آپ کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو باقی مزید انشاءاللہ آپ کو شام کو بتائیں گے کہ آج عید والے دن کیا ہوا
لوگوں سے بات کریں گے، لوگوں کا فیصلہ رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔